کہ جس نے شوٹرز ارینج کر کے عبداللہ طاہر کو ٹھکانے لگایا وہی ایک اور شخصیت کو بھی ٹھکانے لگانے والا۔ ابھی ایک نیا پہلو پولیس کے سامنے آیا ہے، پنجاب کا واحد شخص جس کے فارم ہاؤس میں ابھی تدفین نہیں ہوئی، قتل ہوا، پوسٹ مارٹم ہونا ہے، اس دوران 45 کروڑ روپے کی بندی کے ٹھیکے کی نیلامی میں حصہ لیا اور جیت گئے۔ اکاڑے میں جب اس قتل کی اطلاع پہنچی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ گاڑیوں اور ٹرالیوں پہ سوار ہو کے، پولیس تفتیش میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں۔ کسی نے مخبری تو کی ہوگی کہ وہ کلینک کب جا رہے ہیں، کون سا اب یہ مخبری سن لیں، مخبری کے 2 پہلو ہیں۔ 2 افراد ڈرون کے ذریعے یہ سرویلنس کر رہے تھے۔ گزشتہ 5 سے 6 سال کے دوران 10 سے زائد واقعات میں غیر ملکی تعلقات دکھائی دے رہے ہیں۔ زمان بٹ ایسا شخص ہے جو ان کا عبداللہ طاہر چودھری کا قرابت دار تھا۔ زمان بٹ نے کہا کہ عبداللہ طاہر چودھری نارووال وڑندی جرت نہ کرے۔ ہر مومنٹ کی عبداللہ طاہر کی ریکی ہو رہی ہے۔ مرکزی ملزم گگی بٹ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کو پاکستان لانا ممکن ہے؟ متاثرہ خاندان نے، عبداللہ طاہر چودھری کے خاندان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ریڈ وارنٹ نکلوائیں گے اور ریڈ وارنٹ کے ذریعے انٹرپول سے اس کو واپس لایا جائے گا۔ ریڈ وارنٹ جو ہے وہ کینیڈا کے شہری کو یہاں پہ لا سکتے ہیں؟ بالکل، ہر کیس کے بعد یہ کہنا ہے، دعویٰ کرنا ہے کہ ہم ایسی سزائیں دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آئندہ کسی دوسرے کو ضرورت نہ ہو۔ آپ کرتے ہیں نہیں؟ دوسرا یہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ جو آئے گی وہ آپ ناظرین، عبداللہ طاہر قتل کیس میں اپڈیٹس کیا ہیں؟ آخر زمان گگی بٹ کون ہے؟ اس کی عبداللہ طاہر سے کیا دشمنی ہے؟ شوٹرز کہاں سے ارینج کیے؟ اور گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ارسلان جٹ کا اس کیس میں کیا کردار ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب، عبداللہ طاہر قتل کیس اس کی گتھی سلجھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وارننگ بھی میسج میں آ گئی کہ جس نے شوٹرز ارینج کر کے عبداللہ طاہر کو ٹھکانے لگایا وہی ایک اور شخصیت کو بھی ٹھکانے لگانے والا ہے۔ اس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ پولیس کہاں تک پہنچی ہے اور شوٹرز پکڑے گئے یا نہیں، یا ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عبداللہ طاہر چودھری کے اصل مجرم قاتل فائنل ہو گئے ہیں۔ حتمی شکل نہیں دی گئی ابھی ایک نیا پہلو پولیس کے سامنے آیا ہے جو میں آپ کے ناظرین کو ایک خوشخبری کے طور پہ سناؤں گا۔ اچھا، لیکن فی الحال آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ اصل کیا ہے۔ صفیہ اختر جو ان کی والدہ ہیں اور وہ مدعیہ بھی ہیں اور اس واقعے کی عینی شاہدہ بھی ہیں، وہ ساتھ تھی وہاں پہ؟ ساتھ تھیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی فزیوتھراپی ہو رہی تھی، تھانہ غالب مارکیٹ کا علاقہ ہے، گلبرگ سے متصل، گلبرگ مین بولیوارڈ کے تھانے نے اس غالب مارکیٹ تھانے کو جنم دیا ہے۔ یہ بورن بیبی ہے اس کا۔ غالب مارکیٹ تھانہ گلبرگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کہتی ہیں کہ طارق بلاک گارڈن ٹاؤن کی رہائشی ہیں ہم لوگ، وہاں رہتے ہیں۔ یہ گاڑی پہ سوار اپنے بیٹے کی فزیوتھراپی کے لیے کلینک پہ گئیں غالب مارکیٹ میں۔ وہاں 5 افراد داخل ہوئے نامعلوم، جن کو میں شناخت کر سکتی ہوں سامنے آنے پر۔ ان میں سے 2 نے للکارا مارا۔ اب ایف آئی آر کے مدرجات وہی روٹین کے ہیں جو ہوتے ہیں نارملی، جو پولیس عموماً لکھ دیتی۔ پولیس بعض اوقات مدعی بھی گھڑ لیتی ہے، ان کو موقع پہ موجودگی ظاہر کر دیتی ہے، پھر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ جملے جو رٹے بسے ہوتے ہیں پرانے کہ للکارا مارا، جان سے مار دوں گا، بھاگنے نہ پائے، یہ ساری باتیں ہیں، بدلہ چکھا دیں گے تمہیں، آج مزہ چکھائیں گے، یہ باتیں ساری روٹین کی وہ اس ایف آئی آر کے مدرجات میں ہیں۔ انہوں نے میں سے 2 نے بیک وقت فائرنگ کی، ٹارگٹ کر کے۔ کس کو؟ عبداللہ طاہر چودھری کو۔ عبداللہ طاہر چودھری کا تعلق جس خانوادے سے ہے وہ نہایت دولت مند ہے، نہایت دولت مند کا لفظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے چند امیروں میں شمار ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا والدین کا، والد صاحب چلے گئے دنیا سے، اب نہیں ہے وہ جو 2 تھے، وہ ڈاکٹر ریاض کا کلینک ہے فزیوتھراپی کا، بڑا مشہور کلینک ہے، بہت مشہور، بڑے بڑے نامور لوگ وہاں فزیوتھراپسٹ موجود ہیں اور وہ ان کو فزیوتھراپی کرتے ہیں جو لوگ وہاں آتے ہیں۔ عبداللہ طاہر صاحب کے 2 بزنس مینلی، ایک پراپرٹی کا، پراپرٹی زرعی اور سکنی، ٹاؤن پلاننگ، کمرشل
ہر طرح کی پراپرٹی اس کو ڈیل کرتے تھے. ایک بات خرید و فروخت کرتے تھے, پلازے بنا کے سیل کرتے تھے. دوسرا وہ زمینیں جو دریائی یا سمندری حدود میں یا نہری حدود میں آتی ہیں, ان کے گرد و نواح کی زمینیں, ان کی بھی خرید و فروخت کرتے تھے. ذرا یہ وہ ریت وغیرہ نکالتے, ریت وہ سیکنڈ بزنس ہے. فی الحال آپ سمجھیں کہ پراپرٹی, ہر طرح کی پراپرٹی. دوسرا ریت کا بزنس, اسے ریت کا بزنس نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں پندی. ہاں پندی. پندی کیا ہوتی ہے؟ ریت نکال کے بیچنا. اب ریت نکال کے بیچنے کے عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ دریا جب آتا ہے عروج پہ اور واپس جاتا ہے تو چھال کے ساتھ ساتھ ریت چھوڑ کے جاتا ہے, اور وہ ریت اٹھا لی جاتی ہے. اس حد تک لوگوں کی انفارمیشن ہے. بس میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. اب ریت کی سینڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا آپ کے ناظرین کو, تب ان کو سمجھ آئے گا قتل کیسے ہو عبداللہ طاہر. یہ سینڈ بلاسٹنگ ہوتی ہے 4 سے 8 کروڑ روپے تک کی مشین, جو بلاسٹ کرتے ہیں زمین کھدائی, زیر زمین ریت وہ نکالتے ہیں. یہ جو گڑھے بن جاتے ہیں دریا کے ارد گرد, دریا راوی آپ دیکھیں نا خشک ہو گیا, آپ اگر اوپر سے پرانے پل یا نئے پل سے گزرے تو آپ کو دریا راوی گہرا دکھائی دیتا ہے. وہ جو گہرائی ہے اسے بلاسٹنگ کہتے ہیں. وہ گہرائی پیدا کر کے ریت نیچے سے نکال جاتی ہے. 4 سے 8 کروڑ کی مشین ہے. چند لوگ ہیں پنجاب میں جو یہ مشین رکھتے ہیں, ان میں سے عبداللہ طاہر واز ون آف دیم. ٹھیک ہے. اور سیاسی گھرانہ بھی بن چکا تھا اب تو. سیاسی گھرانہ اس قدر تھا, ایک تو وہ دولت مند تھا, دوسرا خرچیلا تھا, ہاتھ کا بہت کھلا تھا. لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے خاندانوں کی سرپرستی کرتے تھے, اور ان کے ڈیرے پر جوق در جوق لوگ آتے تھے, وفود کی شکل میں, فیملیز کی شکل میں, اور ان کا اپنے آبائی علاقے میں, اکاڑے میں, یعنی ان کا ارب پتی فیملی, میں نے کہہ دیا آپ ارب پتی سمجھ لیں, 35 ایکڑ کا ایک فارم ہے, فارم ہاؤس جس کو حویلی کہتے ہیں. حویلی 35 ایکڑ کا فارم ہاؤس, جس میں سٹڈ فارم, گھڑ فارم, پھر جتنے ہی یہ ہوتے ہیں نا جانور پالنے کے, مرغی کے, یہ پولٹری کا شیڈ, اس میں ہر چیز شامل, سوئمنگ پول شامل تھے. لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ آتے تھے, اور سنا یہ ہے کہ وہ اپنی حویلی کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے. تول نہیں سکتے آپ اس کو, دولت کے ساتھ تو نہیں تول سکتے نا, یہ ان کا اپنا علیحدہ معاملہ ہے. لیکن انہوں نے اختلاف کے, کاروباری خاص کر تنازعات کے خاصے در کھول رکھے تھے. اپنی حویلی کا در بند نہیں کیا. میں آپ کو جو بات کہنے لگا تھا نا کہ اتنا ارب پتی حویلی کا مالک جس کا ہر طرح کا فارم موجود ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں, پنجاب کا واحد شخص جس کے اس فارم میں, حویلی میں, فارم ہاؤس میں 85 گھوڑے تھے اپنے ذاتی, 85 ہارسز, اور مختلف نسل تھے. مختلف نسل, مہنگی ترین نسل عرب کی جو ہے ایران کی جو نسل ہے گھوڑے کی, اسب جسے کہتے ہیں. میلہ اسپاں و مویشیاں میں کئی دفعہ ان کے جانور جیتے, ان کے نام سے لوگ لے جاتے تھے, جو بھی آپ سمجھیں. ابھی ایک لیٹسٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں, آخر کی ہے, ابتدا میں بتا رہا ہوں, اختتام پہ آنی چاہیے تھی. وہ یہ مجھے پتا لگا کہ ان کے جو بردر ان لا تھے نا, دانش اقبال, ان کے سارے کاروبار کو لک آفٹر کرتے تھے. بردر ان لا, برادر نسبتی, سالہ سمجھ لیں, وہ سارا لک آفٹر کرتے تھے. انہوں نے ان کے قتل کی اور تدفین کے درمیان, اب میں آپ کو کاروبار بتا رہا ہوں ان کا, ابھی تدفین نہیں ہوئی, قتل ہوا, پوسٹ مارٹم ہونا ہے, اس دوران 45 کروڑ روپے کی پندی کے ٹھیکے کی نیلامی میں حصہ لیا اور جیت گئے. اچھا, یعنی جستے خاکی تدفین نہیں ہوا, 45 کروڑ, چھوٹا سا کچھ ٹھیکا ہے, بہت چھوٹا ہے ان کے لیے. کاروبار زندگی ان کے قتل پہ بھی بند نہیں ہوا. اور یہ ایسے میں انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. اب یہ خاتون یہ کہتی ہیں صفیہ اختر کے, جب وہاں آئے لوگ, انہوں نے فائر کیا تو چیخو پکار مچ گئی. قریبی پولیس تھا, تھانہ تھا غالب مارکیٹ, پولیس آ گئی, دیکھا سارا کچھ ہوا. اور ایک بار نئی بات آپ کو بتاؤں, اکاڑے میں جب اس قتل کی اطلاع پہنچی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ گاڑیوں اور ٹرالیوں پہ سوار ہو کے, ان کے چاہنے والوں کی تعداد بتا رہا ہوں, جو پذیرائی ملی عبداللہ طاہر کو, ارائی فیملی سے ہیں, عبداللہ طاہر چودھری ان کا نام ہے,
وہ وہاں پہنچ گئے. 1500 سے 2000 لوگ. پولیس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا اس کلینک کے باہر. پوسٹ مارٹم میں تاخیر ہوئی, پولیس ڈیڈ باڈی مورچری نہیں لے جا سکی, ڈی اے جی آپریشنز کو وہاں پر پہنچنا پڑا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کی وہ باتیں جو پولیس تفتیش میں سامنے آئیں. ایک بات اور سامنے آئی ہے, وہ بھی ابتدا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے. پولیس تفتیش میں یہ بات لکھی گئی ہے اب آج ٹوڈے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں. ہاں جی, اور پہلے بیویوں پہ شک کیا. نہیں, ایک اینگل اب بھی ہے, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بھی یہ اینگل ہے کہ کہیں کسی نے ان کی امارت سے متاثر ہو کر کسی لالچ طمع میں, مفاد یا حسد میں کسی طور بھی یہ کوشش کی ہو کہ ان کو ہٹا کے. کسی نے مخبری تو کی ہوگی کہ وہ کلینک کب جا رہے ہیں, کون سا. اب یہ مخبری سن لیں, مخبری کے 2 پہلو ہیں. طارق بلاک گارڈن ٹاؤن سے نکلے اور غالب مارکیٹ یعنی فردوس مارکیٹ سے قریب وہاں یہ جاتے ہیں. فردوس مارکیٹ سے پہلے غالب مارکیٹ سے یہ کافی سارا علاقہ کا راستہ, ہاں خاصا, کوئی 10 سے 12 کلومیٹر. ایک تفتیش میں بات یہ سامنے آئی کہ 2 افراد ایک ڈرون کیمرے کے ذریعے یہ سرویلنس کر رہے تھے. یہ بات سامنے آئی ہے, کنفرم نہیں ہے. پولیس کے روبرو تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ جی ڈرون کے ذریعے ان کی ریکی کی گئی. یہ بات مصدقہ نہیں ہے اور میرا ذہن بھی نہیں تسلیم تھا. میں نے بھی پڑھا ہے کہ پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ڈرونز بھی استعمال ہوئے ریکی میں, لیکن یہ میرا ذہن نہیں مانتا کہ اتنا لمبا. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو والٹن ایئرپورٹ قریب ہی ہے, وہاں اسی راستے پہ جہاں سے یہ بتا رہے ہیں راستہ, جہاں سے گزر کے آئے ہیں, جن کی گاڑی گزری ہے عبداللہ طاہر کی. وہاں والٹن ایئرپورٹ پہ پرائیویٹ کمپنی کو جہاز اڑانے سے منع کر دیا گیا. ڈرون تو بہت بڑی چیز ہے. پھر ڈرون کے اڑانے پہ پابندی لگ گئی. آپ کو یاد ہو پچھلے ماہ جولائی میں 17-18 جولائی کو لگ گئی پابندی کہ آپ ڈرون اڑائیں گے. وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا. جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں اسی مقام پہ یہ جو راستہ بتا رہے ہیں گارڈن ٹاؤن چوک, کلمہ چوک والا, اس کے قریب ایک ڈرون گرا بھی تھا یہ پچھلے دنوں میں جب بھارت نے وہ اٹراسٹیز کی تھی. تو وہاں ڈرون اڑانے پہ پابندی ہے, بالخصوص ماڈل ٹاؤن کے گرد و نواح میں آپ نہیں اڑا سکتے. رائٹ فرام دا ماڈل ٹاؤن ٹل جاتی عمرہ, وہ اگر آپ یو سی پی والا روڈ دیکھیں تو اس روڈ پہ گرد و نواح میں ڈرون پہ بہت آبزرویشن. ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی, کسی سی سی ٹی وی فوٹیج نے کسی طریقے پہ کسی طور پہ وہ کوئی ایسا عکس نہیں لیا, کوئی عکس بندی نہیں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کے ذریعے مخبری سرویلنس. اور اس کے علاوہ ہیلمٹس کا یوز ہوا شوٹرز کی جانب سے. ماسک اور ہیلمٹ 2 چیزیں پولیس نے اپنی تفتیش میں. تو اس میں ان کو شناخت کرنا تو بہت مشکل ہوگا, صرف چال سے کیا جا سکتا ہے یا آواز سے. لین دین کے تنازعات جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں. ایک نشانی نہیں کہہ رہا, کئی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں. بہت سی شہادتیں موجود ہیں اس میں. ایک شخص کا نام لیا جا رہا ہے گجرانوالے کا, ارسلان جٹ شوٹر ہے, کہ اسے زمان بٹ نامی ایک شخص نے استعمال کیا. زمان گوگی بٹ. اب اس کا میں آپ کو بتا دوں, وہ کینیڈا میں وہاں سے آپریٹ ہوا ہے. ایک بدقسمتی میں آپ کو ایک بتا دوں, ریسنٹ گزشتہ 5 سے 6 سال کے دوران 10 سے زائد واقعات میں غیر ملکی تعلقات دکھائی دے رہے ہیں. ہاں, کہ وہ بیٹھا باہر ہے اور آپریٹ پاکستان میں کروا رہا ہے. باہر سے غیر ملکی شہریت کے حامل متاثرہ خواتین بھی, بچے بھی, مرد بھی. چکوال کا واقعہ دیکھ لیں آپ, لاہور کے ڈچ فیملی دیکھ لیں, یہ سارے واقعات ان میں غیر ملکی کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے. اب یہ زمان بٹ کو جو استعمال کیا گیا, زمان بٹ کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کیا ہے, زمان بٹ کا کیوں نام آیا. کون ہے زمان بٹ؟ یہ زمان بٹ ایسا شخص ہے جو ان کا عبداللہ طاہر چودھری کا قرابت دار تھا. ان کے ذریعے عبداللہ طاہر چودھری صاحب جو ہے نا, مرحوم مقتول, وہ بڑے بڑے ٹھیکے لیتے تھے. اب ذرا آپ میں تھوڑا سا آپ کو شراکت داری میں اس سے پہلے ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. بزمی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ناظرین کو یہ بات بتائی تھی کہ ٹول پلازے کے ٹھیکے عام آدمی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, ٹھیکہ کوئی بھی عام نہیں لیتا. نہیں. 2 ٹھیکے نہایت خطرناک ہیں, پرخطر ٹھیکے, ایک پندی کا اور ایک
ٹول پلازے کا. ان میں اگر کوئی بڑا شخص لے لیتا ہے تو اس کے جو سبلیٹی ہوتے ہیں نا, نمبر 2 اس کے جن کو فرنچائز کرتا ہے, سمجھ لے وہ آپ, وہ سبلیٹی وہ نہایت طاقتور اور بااثر لوگ ہوتے ہیں. مافیا ہوتا ہے بعض اوقات مافیا, بعض اوقات اتنے اشتہاری مجرم, اتنے افیکٹو لوگ, مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگ جو نپٹنا جانتے ہیں ایک دوسرے سے. ان کے پیسے مارے نہیں جا سکتے. ان کا 1 روپیہ اگر 10 روپے کا ٹول پلازا ہے, ٹول دے کے گزر بھاگنا چاہے تو اس کے پیچھے 10 گاڑی چل جاتی ہیں. 100 روپے کے ٹول کے لیے ٹیکس جو ہے وہ اگر دیے بغیر گزرے تو 10 گاڑی تعاقب کرتی ہیں اس کا, اور اس کو دبوچ کے واپس لاتی ہیں اسی جگہ پہ. وہاں چھوڑ کے پیسے لے کے نہیں چھوڑتی کہ پیسے دیں اور جان چھڑا لیں. آپ کو اسی پوائنٹ پہ آنا ہے واپس جہاں سے آپ نکلیں. تو یہ عام شخص کا کام نہیں ہے. بندی کا ٹھیکہ اور ٹول ٹیکس پلازے, ان کا کانٹیکٹ کسی عام شخص کو نہیں ملتا. عبداللہ طاہر چوئی صاحب یہ لیتے تھے بڑے ٹھیکے اور آگے سبلیٹ کرتے تھے لوگوں کو. نارووال پندی جس پہ جھگڑا بھی ہوا تھا, جس پہ جھگڑا ہوا, وہ تھی زمان بٹ کے پاس. اب میں زمان بٹ کی آپ کو, اچھا زمان بٹ بھی ٹھیکے لیتا تھا, وہ بھی یہی کام کرتا تھا؟ یہ نہیں کرتا تھا. اچھا, اس کو کروایا گیا. طاہر چودھری صاحب لے کے, یا طاہر چودھری کے ساتھی قرابت دار اقربا, وہ لے کے ان کو دیتے تھے, سبلیٹ کرتے تھے. زمان بٹ صاحب اس سے, گوگی بٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس سے نامور ٹھیکیدار بن گیا. اور پولیس تفتیش میں یہ بات لکھی گئی کہ زمان بٹ نے کہا کہ عبداللہ طاہر چودھری نارووال وڑندی جرت نہ کرے. یہ جملہ بتا رہا ہوں پولیس تفتیش کا. عبداللہ طاہر چودھری نارووال چ وڑندی غلطی نہ کرے, جرت نہ کرے, مگر نہ تگڑے انداز ٹکرا گا انہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ گجرانوالے کا ارسلان جٹ, گجرانوالے کا ارسلان جٹ جو شوٹر تھا, شوٹر, اور 2 خیبر پختونخوا کے شوٹر, 2 پنجاب کے 2 خیبر, 4 افراد کا ایک گینگ بنتا ہے. اجرتی قاتل ان کو کہہ رہے ہیں آپ, پولیس کے بقول اجرتی قاتلوں کا گینگ بنتا ہے, گروہ بنتا ہے, جو ریکی کرتا ہے 3 روز تک. گارڈن ٹاؤن سے نکلنے کے ہر اس رستے کی, مطلب ہر مومنٹ کی عبداللہ طاہر کی ریکی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. گارڈن ٹاؤن سے وہ کہاں کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, لیکن کسی نے یہ انفارمیشن دی ہوگی نا کہ اس نے فلاں کلینک میں بھی جانا ہے یا اس کی فیزیو تھیراپی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمیشہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. ہمیشہ کوئی ملازم, کوئی ہمسایا, کوئی گارڈ, کوئی پرسنل فرینڈ, کوئی ڈرائیور, یہ مخبری دے دے گا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اب ان کے معاملات جو چل رہے تھے, یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص جب سے کنسٹرکشن کا بزنس مضبوط ہوا ہے, پراپرٹی ٹائکون میدان میں آئے ہیں, ان کی شناخت افیکٹو پرسنالٹیز کے طور پہ, وی آئی پیز کے طور پہ ہوتی رہی اور ہونے لگی. تب قبضوں ٹھیکوں کا جھگڑے شروع ہوئے زیادہ. پراپرٹی پہ قبضوں کا معاملہ اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن پراپرٹی کی کنسٹرکشن کے معاملات مہنگے ہوئے تھے, مٹیریل مہنگا ہوا تھا. اس میں بچت بڑھ گئی تھی. لوگ سستے داموں جدی مالکان سے زمینیں خرید کے اربوں میں سیل کر رہے ہیں, سوسائٹیاں بن رہی ہیں. سوسائٹیاں بننے کے لیے جتنا مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کا سارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ, بل واسطہ یا بلا واسطہ, عبداللہ طاہر چودھری کے کاروبار سے منسلک تھا. اس کے بعد اس نارووال کے یہ زاہد جو بٹ ہے, اس زمان بٹ نے میسج بھیجا باقاعدہ. وہ ایک شاہد چودھری ہیں جو صاحب کا ڈاؤن کہلاتے ہیں, ان کو میسج بھیجا جس میں انہوں نے ایک منہاس نامی شخص کا منہیس کا نام لیا کہ وہ بھی میرے ٹارگٹ پہ ہے. تو کیا اس کے بھی بزنس اور ان کے بزنس تھے, یا پھر یہ کہ کسی وجہ سے اس کو مروایا گیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے جو بھتیجے یا بھانجے ہیں ان کو جو ہے وہ مروایا تھا پولیس مقابلوں مخبری کی. ایک بات تو میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں, باقی ابھی عدنان اور سہیب. ایک بات سمجھ لیں, یہ عبداللہ طاہر چودھری کا قتل جو ہے نہایت افسوسناک دل خراش واقعہ جو ہے, ان کی پذیرائی بہت تھی نا پبلک میں, وہ ان کی دولت اور ان کے کاروبار کے گرد گھومتا ہے. پورے کا پورا قتل, یعنی یہ دشمنی جسٹ ریوالوز اراؤنڈ ہز پراپرٹی اینڈ بزنس ڈسپیوٹس. اب پولیس اس بات کو دیکھ رہی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا میں نے بتایا 3 بیویوں کا, مطلب ان کے آپس میں تعلقات. اچھا, اب کافی باتیں جو ہے نا وہ کہیں نہیں جا سکتی خاندانی پس منظر میں. ان کی ایک چھوٹی بیٹی بیرون ملک زیر تعلیم ہے. اچھا, مرکزی ملزم
गुग्गी बट है जो बाहर बैठा हुआ है, क्या उसको पाकिस्तान लाना मुमकिन है? कहा जा रहा है बिल्कुल। मुतासरा खानदान ने, अब्दुल्ला ताहिर चौधरी के खानदान ने ये कहा है कि हम उसके रेड वारंट निकलवाएंगे और रेड वारंट के जरिए इंटरपोल से उसको वापस लाया यानी जैसे तीफी बट को पाकिस्तान लाया गया था, बिल्कुल उसी तरह जमान गुग्गी बट को यहां लाया जाएगा। अब इसकी दो बातें सुन लें, अहम बात। लेकिन वो दुबई में थे और ये कनाडा में है, जहां मर्जी हो, उनके पास तो शेंजन वीजा है, सब कुछ सही है। हाँ। सब कुछ सही है, लेकिन अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये लिखेगी, अब ये केस सीसीडी को दे दिया गया, ठीक है, और सीसीडी के हसनैन हैदर जो हैं वो तफ्तीशी हैं इसके। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमने राब्ता किया मुतासरा खानदान से, मकतूल अब्दुल्ला की ताहिर की वालदा, फैमिली से, जो गमजदा वालदा है सफिया उनकी, नामी खातून से, सफिया अख्तर इनकी वालदा, खानदान की बड़ी, उनसे अपने राब्ता किया। कई जर्नलिस्ट और भी गए, फोन भी किए, तो उन्होंने कहा कि हमें सीसीडी वालों ने कहा है कि आप किसी इदारे को, किसी चैनल को, किसी यूट्यूब को, किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, जबान बंद रखें, हाइप नहीं क्रिएट करनी, फिर केस का सही फैसला होगा। अब केस का फैसला अदलिया की जबान में, पुलिस की जबान में, पुलिस की तफ्तीश में, या सीसीडी की जबान में? नहीं, सीसीडी अगर वो शूटर्स को पकड़ती है तो शूटर्स तो वाना में है, चले वो तो खैर पाकिस्तान ही है, इलाका गैर है गो के, वहां पे उस तरीके की रिट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेड वारंट जो है वो कनाडा के शहरी को यहाँ पे ला सकते हैं? बिल्कुल। उनके साथ तो ऐसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। नहीं ना हो तब भी आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये कह सकते हैं इंटरपोल को। नहीं, मैंने जो कानून है वो पढ़ा है ये कि जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का लॉ है कि अगर आपका मुल्जिम उनका शहरी है, अब ये 109 का मुल्जिम बनेगा, तो वहां पे तमाम तर शवाहिद प्रोवाइड करने हैं और वहीं पे इसका केस चलेगा, और वहां की प्रोसिक्यूशन बड़ी सख्त है। ओके, ये है लॉ ऑफ लैंड। हाँ, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे इंटरपोल ये कर सकती है, किसी मुल्क में जाके, इंटरपोल को इख्तियार है ना, हाँ। वो वहां जाके रेड करके मुल्जिम लाके दुबई में आपके हवाले कर दे, खत्म। आपका दुबई से है ना एक्सट्रेडिशन। नहीं, इंटरपोल कर दे, लेकिन इंटरपोल तो उसी में इंटरफेरेंस करेगा ना कि जिसके साथ आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। तो अगर नहीं है तो फिर वो कैसे हवाले करेगा? ओहो, इंटरपोल सुन लें, आप किसी स्पेशल रिक्वेस्ट के तहत किसी मुल्जिम को तलबी नामा भेजकर इंटरपोल से मंगवा सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इंडिया का 16-17 ममालिक से है, बाकियों से नहीं है, तो उन्होंने भेजे ना मुल्जिम उनके सारे वापस। तो ये रिक्वेस्ट पे, और इसमें भी हमें कन्विंस करना पड़ेगा ना, कन्विंस करना पड़ेगा यूएन चार्टर के कि हमारे लिए इंतहाई मतलूब है, हाँ, मोस्ट वांटेड, इंतहाई क्रिमिनल शख्स, दहशतगर्द जो है, जो दहशतगर्द। अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि इसमें इंसदादे दहशतगर्दी की दफा 7 लगी कि नहीं लगी मुकदमे में। 5 अफराद तो लग गए, और ये बात जहन में रखिएगा, आप कह रहे हैं 109 का है कि मौके का है, इसमें नामालूम अफराद भी 2 हैं। अच्छा, 3 के चेहरे शनाख्त कर सकती हूँ, और 2 नामालूम थे जो 5 शूटर्स पहचाने नहीं गए। उनमें भी किसी को रखा जा सकता है, नामजद किया जा सकता है, दफा ईजाद की जा सकती है। अगर सिर्फ 302 लगी है या 34 लगी है, फायरिंग हुई है, तो फिर 780 भी लग सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह पे, इस पे कानूनदान जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके खानदान से जो हमारी गुफ्तगू हुई, वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हम रेड वारंट हासिल करके इनके। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल नाजरीन के लिए बताएं कि जब तीफी बट को हवाले किया गया दुबई की कोर्ट से, तो वहां पर हम कन्विंस करके गारंटी देकर लेके आए गए थे। लेकिन उसके बाद जो मोहसिन बेग साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरपोल को भी खत लिखा, इवन दो के इंटरपोल चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की, और यूएन को भी खत लिखा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारों को जो मुल्जिम हवाले आप करते हैं वो वहां से ला के मार दिए जाते हैं। तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमने ये इस तरह की अंडरटेकिंग को बारहा दी है, दर्जनों बार ये अंडरटेकिंग दी गई है कि हम नहीं मारेंगे। मुंतकली रिमांड लेके आए बाहर से हम गैर मुल्क की अदालतों से, मुंतकली रिमांड के बाद यहाँ पहुंचे, अदालत में जाने से पहले मार दिया गया। हाँ, ये मौजूद है। ह्यूमन राइट्स की जो फहरिस्तें तैयार होती हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे आता है। तो इस हवाले से हम बड़े बदनाम है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला ताहिर चौधरी के कत्ल केस पर तीफी बट या उन जैसे मामलात की तमसील दी जा सकती है, और वो इस पे जो है ना असरअंदाज नहीं होंगे। मेरा ख्याल वो पुराने मामलात जो है ना, वो पुराने मामलात भी अदालतों में ज़ेर समात हैं। कई लोग हैं ऐसे, फैसल भट्टी सरगोदे वाले,
ان کے بھی بچے نے اس طرح کی پٹیشن کی ہوئی ہے. تیفی بٹ کے خاندان والے بھی کہہ رہے ہیں, 5 لوگ وہ جو بھاولپور والے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, وہاڑی والے جو کیس ہیں ان میں بھی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بات آپ سمجھیں, اس وقت عبداللہ طاہر چودھری کا کیس جو ہے وہ ہائپ لے رہا ہے بہت زیادہ, سوشل میڈیا پہ, مین سٹریم میڈیا پہ, اور سینہ بسینہ بھی. جو افسوس کرنے والوں کا تانتا بندہ ہے اکاڑے میں ان کے گھر پہ, وہ دیکھنے والا ہے. اور وہاں کے لوکل نمائندوں سے میری بات ہوئی ہے, جرنلسٹ, لوکل جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, کورسپونڈنٹس, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت 1000 سے زائد افراد موجود ہیں. تو یہ جو پبلک سینٹیمنٹس, پبلک پریشر ہوتا ہے, اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی کام دونوں سائڈز پہ, آئیدر دس وے اور دیٹ وے. آپ آسانی سے فیصلہ نہیں لے سکتے کسی کام کا. تو اگر قانونی طور پر یہ مضبوط ثابت ہوئی, اب آپ گھر میں خاندان میں کوئی مرد نہیں ہے, ساری باتیں دیکھ کے چلیں. اسی لیے وہ بیٹی بھی اپیل کر رہی ہے بار بار انصاف کی, جو آسٹریلیا میں یا غالباً کہیں اور پڑھتی تھی, بچی پڑھ رہی ہے, وہ واپس آئی. وہ کہتی ہے کہ میرا 24 گھنٹے کا سفر مجھے لگتا تھا 24 سال پر محیط ہے, جب میرے بابا کی مجھے خبر ملی, اور اس نے پھر آ کے یہاں پر اپیل کی کہ میرے والد کو جو وہ انصاف دیا جائے. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ابھی ادارے بھی سنجیدہ ہیں, اور پھر ایک درمیان میں کلیئر کیس ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں درمیان میں ایک آڈیو میسج بھی آ گیا نا, وہ جو اس کا ذکر آپ کریں نا, زمان بٹ کا, زمان بٹ کا, وہ آڈیو میسج جو ہے نا, اس کا فرینزک ہونا ہے ابھی. دیکھیں آج کل بے تحاشا میسج ایسے ہیں جو میری زبان میں آپ کی گفتگو دی جائے عام ہے. تو یہ اس کی ابھی حقانیت, اس کی تہ تک پہنچنا ذرا مشکل ہے, لیکن وہ بڑا تھریٹننگ ہے. اس تو اقرار جرم ہے, اقرار جرم کہ ہم نے مارا ہے اور ایک اور کو ماریں گے, اور وہ منیز, سجاد منیز کا نام لیتے ہیں. اب منیز فیملی بڑی ہے, بہت بڑی فیملی ہے, سیاسی خاندان ہے, خانوادہ ہے پورا. لیکن میں بزمی صاحب اس پہ ابھی تک مطمئن نہیں ہوں اس ویڈیو پہ. یہ اتنا ڈیول میں نے دیکھا نہیں میسج پہ. جو میں یہ ویڈیو آڈیو جو آئی ہے, یہ میسج پہ میرا اطمینان نہیں ہے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ نہیں, وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمان بٹ کو پتا ہو کہ میں تو جاؤں گا نہیں, میں تو نہیں جا سکتا. آپ دنیا کے کسی خطے میں ہیں, اب کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان آنا ہو. محفوظ ترین پناہ گاہ دبئی میں بتا چکا ہوں آپ کو, انہوں نے قانون سازی نہیں کر لی, اب وہ بھی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے واقعات کر کے چھپ جاتے تھے, پناہ لے لیتے تھے, اب وہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ جو زمان بٹ کی گفتگو ہے, آپ اور میں تو نہیں ان کی آواز پہچانتے, کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کی زینت, تو سوشل میڈیا پہ جو کچھ بے ہنگم پن کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اس میں آپ یو نیور نو بن سکتی ہے آواز بھی اس طرح کی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے. اور ایک بات بڑی ضروری ہے کہ یہ جو ریڈ وارنٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, بار بار ہم ریڈ وارنٹ لے کے کریں گے, یہ پروسیڈ کرنا ہوتا ہے وزارت داخلہ نے. پولیس انیشیٹ کرتی ہے, وزارت داخلہ پروونشل پروسیڈ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں جاتی ہے, وہاں کی اپروول کے بعد ریڈ وارنٹ کے لیے اپیل دائر ہوتی ہے باقاعدہ. اٹ از سارٹ آف پیٹیشن, وہ اپیل دائر ہوتی ہے, پھر اس کے ذریعے وہ کارروائی کرتے ہیں انٹرپول والے. اور انٹرپول والے اس طرح کے اس پہ خاصی ہیوی فیس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ تو خیر وہ کر سکتے ہیں. اب ایک والدہ ہیں جو مدعیہ بھی ہیں اس کی, عینی شاہدہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو, صفیہ اختر, وہ کیس کتنی اس سے لڑتی ہیں, بیٹی جو باہر سے آئی ہیں متاثرہ غمزدہ بچی ہے, وہ کس طرح کیس لڑتی ہیں. شوٹر بڑے با اثر ہیں, کرائے کے قاتل بھی موجود ہیں, اور پہلے بھی جو عبداللہ طاہر کی وجہ سے جی حضوری کرتے تھے, اب وہ نہیں کریں گے, کیونکہ عبداللہ طاہر تو خود نہیں رہے. آج جب بندہ منظر پہ نہ ہو, منظر نامے سے غائب ہو جائے, تو بہت سے ساتھی بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جس طرح کا ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے بزمی صاحب, مجھے اس بات کا غالب امکان دکھائی دے رہا ہے کہ پبلک اس کیس کو دبنے نہیں دے گی. اور اگر اس میں سی سی ڈی کا روایتی طرز عمل سامنے آ گیا پھر کوئی اور بات ہے, لیکن عدلیہ بھی, حکومت بھی اس پہ بہت سیریس دکھائی دے رہے ہیں. اچھا نعیم صاحب, لاہور میں امن و امان کی صورتحال کیسی ہے؟ جن تھانوں کو سپس کا درجہ دیا گیا, جن کو ماڈل تھانے بنایا گیا, انہی تھانوں کے اندر آبرو ریزی ہوتی رہی. ایک تھانہ ایسا ہے, پورا تھانہ معطل کیا, کافی ہے. معطلی کوئی سزا نہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے کہا کہ آپ پولیس والوں کو سزا دیں. سینشور کیا ہوتا ہے؟ انتباہ. اوے تگڑا ہو جا, نہیں کر دیں گے, بول جا دم جا, اور تگڑا ہو جائے گا, ختم ہو گئی. فیصل کامران ڈی آئی جی آپریشن
کہ میں نے تعریف کی تھی پچھلے پروگرام میں, یاد ہے آپ کو, آپ کے پروگرام میں, کہ جو دیانتدار آدمی ہے, ٹھیک ہے, پروفیشنل ہے, سب کچھ صحیح ہے. 78 بندے معطل کر دیا انکلوڈنگ ایس ایچ او. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جو 155C کے مقدمات اب درج کرتے ہیں, فرائض میں غفلت, مجرمانہ غفلت, ایک رپٹ ہی ہے بس. آپ نے ہر کیس کے بعد یہ کہنا ہے, دعویٰ کرنا ہے کہ ہم ایسی سزائیں دیں گے, عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آئندہ کسی دوسرے کو ضرورت نہ ہو. آپ کرتے ہیں نہیں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر دوبارہ واقعہ ہو جاتا ہے. آپ نے 78 بندے معطل کیے, ایس ایچ او سے لے کے محرر کانسٹیبل بار سنتری تک. اس کے 24 گھنٹوں میں تھانہ ٹاؤن شپ میں واقعہ ہو گیا. ہاں, یہاں آپ ایک معذور بچی کو ایک چوری کے شبے میں تفتیش کی غرض سے لاتے ہیں, اس کو سے منہ کالا کرتا ہے عمران, تھانے دار عمران انور منہ کالا کرتا ہے اس سے, ٹھیک ہے, کمرہ نمبر 4 میں لے جاتا ہے اس کو. سنتری نے, اس خبیث کا نام لے رہا ہوں, اس سنتری نے عمران کو نہیں روکا کہ وہ معذور لڑکی کو لے کے اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا رات کے آخری پہر. سنیں, اور جب ماں اور باپ محلے دار اس معذور بچی کو تلاش کرنے تھانے آئے تو اسی بدبخت سنتری نے ان کو اندر نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا تو تھانہ مرزوے جاؤ, شالیمار جاؤ, دارالعمان چلے جاؤ. ASI کو لڑکی سمیت جانے کی اجازت دیتا ہے, ان کو گھسنے نہیں دیتا. پھر آپ 78 معطل کریں, ان کو ڈسمس کریں. پھر 24 گھنٹے نہیں گزرتے کہ ٹاؤن شپ میں اسی طرح کی 2 خواتین گداگر, یہ بھی بیچارے بہت غربت سے نیچے رہنے والے خاندان کے لوگ تھے, جس کی معذور بچی کا ساتھ منہ کالا کیا اس نے, اور وہ 2 بھی بد اخلاقی کی, یہی کرتی ہیں, وہ بھی بھیک مانگتی. او بھائی تف ہے آپ پہ کہ آپ جب دکھائی دیتے ہیں کہ تحفظ دے رہے ہیں, آپ نے لولی لنگڑی FIR درج کی. اچھا, ان 2 خواتین کا دیکھیں کہ پولیس کس طرح سے پریس ریلیز جاری کر کے جان چھڑاتی ہے, اپنا موقف دیتی ہے. وہ 2 جو خواتین ہیں ٹاؤن شپ کے علاقے میں, ان 2 خواتین کا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک کمپلین آتی ہے کہ انہوں نے 5,000 روپے اور بالیاں جو ہیں اس ہونے کی چھین لی ہیں, جس کو پٹھی لگا کے انہوں نے لی یا چکر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور چیٹنگ تھی. اس کے بعد ان کو تھانے لے آئے, اور تھانے بھی مردانہ حوالات میں ان کو بند کر دیا ہے. کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اب وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد پولیس موقف اختیار کرتی ہے کہ ان کو جینڈر سیل میں ہم نے منتقل کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. کیا دونوں پہ نشہ یکدم اثر کر گیا؟ اور اس وقت وہ نشے میں نہیں تھی کہ جب اس نے چکرا کے لڑکی سے 5,000 کا نوٹ اور بالیاں چھینی, تو نشہ بعد میں پھر کیا پولیس اسٹیشن میں دیا گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ نشے کی حالت میں تھیں تو پولیس نے میڈیکل کیوں نہیں کرایا ان کا؟ آپ رات کو 2 بجے مجسٹریٹ کے گھر میں تھانہ ڈیفنس سی کا ایسے جو گھس جاتا ہے کہ جی بیان لینا ٹچ لڑکیوں کا, میڈیکل کا اجازت لینی ہے, تو آپ نے اس وقت دن دہاڑے آئے ہوئے کو کیوں نہیں وہاں بھیجا لیب میں؟ طبی معائنہ کراتے ہیں نا ان کا, بالکل کروانا بنتا ہے. ایک دوسرا یہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ جو آئے گی وہ آپ کے منہ پہ کالک مل دے گی اگر جب وہ بتائے گا کہ انہوں یہ الکوہلک نہیں تھی. پھر کیا کریں گے آپ؟ ہر بات پہلے آپ کہتے ہیں ایک عذر بدترس گناہ گھڑ لیتے ہیں. ایک اور سنیں, اگر یہ آپ نے کہا جی کہ انہوں نے نشے کی حالت میں لوٹا تھا, بالیاں اتاری تھی, 5,000 روپے لیے تھے, آپ مجھے یہ بتائیں وہ مدعی سامنے پیش کریں پبلک کے. لوگ پولیس پہ کیوں یقین نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کنسیلمنٹ کرتے ہیں, دفعات چوری کرتے ہیں, مقدمے کا اندراج نہیں کرتے, FIR جو ہے برکنگ کا شکار ہوتی ہے. مجھے وہ مدعی لا کے دکھائیں جس کے گھر سے بالیاں گئی 5,000 کیا, تب میں مانوں گا. اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو میں شک کی نگاہ سے دیکھوں گا پولیس کو. یہ ہے پبلک رد عمل. اوپر تلے واقعات ہو رہے ہیں ایک کے اوپر. میں بار بار کہتا ہوں کہ بالترتیب پہلے پہ دوسرا غالب آتا ہے, دوسرے پہ تیسرا آتا ہے, تیسرے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ پورا تھانہ معطل کر دیا آپ نے, اور جو نیا SHO لگایا گیا ہے علی زیب دستگیر, وہ خود شاد باغ تھانے میں مس کنڈکٹ کی وجہ سے معطل ہو چکا ہے. بھائی میں اب آپ کو ایک اور بتاؤں, اس کو تو پہلے بھی آپ معطل کر چکے ہیں. آپ ایسا کریں, ایک ٹیسٹ کیس, میں نے کسی فورم پہ یہ کہا ہے, ایک ٹیسٹ کیس ہے, آپ لاہور کے بڑے تھانوں میں, چھوٹے تھانے چھوڑ دیں, وہاں کرمنل ہوتے ہیں, ہیر تھانہ چھوڑ دیں, دادا دربار تھانہ چھوٹے موٹے چھوڑ دیں, شاد باغ چھوڑ دیں, ساندہ چھوڑ دیں, آپ بڑے تھانے لیں. بڑے تھانے میں مجھے 100% پولیس والا دکھائیں, کانسٹیبل سے لے کے SHO تک, جن کے خلاف انکوائری پینڈنگ نہ ہو. ایک دکھا دیں.
کوئی ایک تھانہ ایسا نہیں ہے جس میں 100% نیٹ کلین ہو. اور بھائی میں تو اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بدماشوں کی، خبیثوں کی، نااہلوں کی دوڑ لگواتے ہیں آپ، اور جو سلیکٹ ہوتے ہیں آگے آتے ہیں، نمبر 1 2 آتے ہیں، ان کو آپ رکھ لیتے ہیں. بھائی جس بندے نے بھرتی کیا غالب مارکیٹ کے اس ASI کو، جب وہ TSI تھا بھائی اور نوجوان ہے بچہ، اس کو بھرتی کیا، اگر وہ کانسٹیبل بھرتی کیا تب وہ پینل، اور اگر ASI TSI بھرتی کیا تب وہ پینل، پبلک سروس کمیشن بھی اگر اس کے ذریعے آیا تو ان کے نام بتائیں بل لوگوں کو کہ ان لوگوں نے ان کو بھرتی کیا. تو ان سے پوچھیں، اگر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے اس کی پروموشن کی ہے تو اس کو طلب کریں اور اس سے پوچھیں کہ تو نے کیا دیکھ کر. اور بھائی فورسز، قانون نافذ کرنے ادارے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، 3 اداروں کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے پوری دنیا میں. اسٹیٹ ورڈکٹ ہے یہ. اسٹیٹ ورڈکٹ یہ ہے کہ تینوں شعبوں میں کام کرنے والے سروسز ہولڈر ہوتے ہیں. وہ سروسز انجام دینے والے لوگوں کے حسب نسب کو بھی دیکھا جاتا ہے، قابلیت، اہلیت، قد، جسامت، دیکھا جاتا ہے. بالکل سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. یہ ہم پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہے تھے اس پہ، لیکن یہ ایک واقعہ اور سامنے آ گیا. ہم یہ بات اس وقت کر رہے تھے کہ جب سرور روڈ تھانے کا معاملہ ہوا، کہ جب اٹارنی جنرل کے گھر پہ چھاپا مار دیا SHO نے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ SHO آپ اچھے لگائیں کم از کم. اچھا ایک سوال پبلک کی جانب سے، CCD آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہے جب پیٹی بھائی کی باری آتی ہے؟ میں اس مطالبے کے خلاف ہوں، کیونکہ ماورا عدالت کا بھائی ماورا عدالت چھوڑیں. ریزن ہی یہ ہے کہ آپ نے عدل کا سہارا نہیں لیا. میرٹ کس نام کا چیز، کیا شے ہے میرٹ؟ جس چیز کا جو مقام ہے وہاں رکھا جائے. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ محض شولڈر پروموشنز کے ذریعے رینک لگا کر، اختیارات کی بھرمار کر کے، گدوں پہ پنجاب پبلک خادم لائبریری لاد کے ساری کتابیں وہاں کی، ان کو پڑھا لکھا، ہنرمند، چاقو چوبند SHO بنانے کی کوشش کریں گے، تھانے داری دکھائیں گے، تو یہ منہ پہ مل لگے گی آپ کی الٹی آ کے. آپ نے اختیارات ایک ونگ لیا پولیس کا، اس پہ اختیارات کی ایک ایسی چادر چڑھا دی کہ وہ نشے میں آ گئے اختیار کے، اقتدار کے. اور اس کے ساتھیوں نے کہا جیلس پن میں، یہ کیا لگتا ہے کہ یہ تو بندوں کی جان سے کیا سب سے عزیز چیز ہے، جان، تحفظ جان کا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا یہ تو سب سے عزیز چیز ہے جان، اس کی تو جان لینا اس کے لیے بڑا الٹے ہاتھ کا کام ہے. تو تھانہ جو قیام امن ہے، امن کا مرکز ہے، میں وہاں ایسا کام بھی کروں گا جو بدکاری کے اڈے پہ ہوتا ہے. جس شخص نے SHO نے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل پاکستان منصور عوان صاحب، ان کے ذاتی رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا، ایک غلط اطلاع پہ، مس لیڈ پہ، بغیر کسی کنفرمیشن کے، اطلاع لیے بغیر، کنفرمیشن کیے بغیر، سرچ وارنٹ کے بغیر ریڈ کیا تھا. محض اس کو معطل نہ کرتے، اس کے خلاف کوئی اور کارروائی کرتے تو تھانہ غازی آباد جو ہے وہ بدکاری کے اڈے میں تبدیل نہیں ہونا تھا. اگر آپ چکوال کی CCD کے اہلکار کے ہاتھوں اس عدیل غیر ملکی نوجوان کی جو پاکستانی شہریت کا حامل تھا، اس کی 9 سال کی بیٹی کو بربریت کا نشانہ نہ بناتے اور اپنے ساتھی کو تحفظ نہ دے کے، تو کبھی غازی آباد کا واقعہ پیش نہ آتا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.